Zainab alayhi salam's principles are principles which are to be observed by the males and the females of the community. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى. اب خوب ہماری گفتگو جو ہے وہ بیسکلی تربیت اولاد ہاؤ ٹو اپ برنگ اور چائلڈ. سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی معرفت نہیں کریں گے، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، جب تک ہم اب کسی کی بھی تربیت نہیں کر سکتے. پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل کے پاس ایک کپل آیا، کہا کہ مجھے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے. تو پروفٹ نے فرمایا کہ آج سے کئی سال پہلے سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. یعنی میری تربیت بیسکلی میرے بچے کی تربیت ہے. اگر میں اپنی تربیت صحیح کروں گا تو آٹومیٹکلی میرے بچے کی تربیت جو ہو رہی ہے. جب میں اپنی چیزوں کو خود ایڈجسٹ کروں گا تو مجھے سم ٹائم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ویسے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. بچے کے اندر 3 ایسی چیزیں ہیں جو سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ، جتنے بھی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ بچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بیس پر دنیا بھی بچے کو ویسے ہی دیکھ رہی ہے. ایک چیز کہ بچہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھتا، بچہ انڈائریکٹلی چیزوں کو لیتا ہے. دوسری چیز بچہ جو ہے وہ اس کو رول ماڈل چاہیے کوئی نہ کوئی. اور بچے کے جو سمجھنے کی اور اس کو ریسیو کرنے کی جو ظرفیت کہہ لیں یا اسے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کس طرح لیتا ہے، تو وہ سٹوریز میں لیتا ہے. وہ مطلب اس کو ڈائریکٹ کوئی بات کریں اور اس کو کہانی کر کے کریں. اب ان 3 چیزوں کو کہ بچہ ڈائریکٹلی چیزوں کو نہیں لے رہا، انڈائریکٹلی لے رہا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بچے کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں بہت سارے، مگر you don't know how to express or how to ask the questions. کیونکہ بعض اوقات اس کے پاس لفظ بھی نہیں ہوتے، ورڈ نہیں ہوتے، مگر اس کے اندر سوالات ہیں اور ان سوالات کو وہ ہلکے ہلکے اپنی زندگی میں آنسرز لے رہا ہوتا ہے. ہمیں بھی ان سوالات کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم زندگی کے ہر لیول سے گزرے ہیں. تو ہمیں پتہ ہو کہ بچے کو اس ٹائم یہ بچے کے ذہن میں یہ سوال ہے. بچہ باہر جاتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اینیمیشن دیکھ رہا ہے. اینیمیشن کارٹون کیا کرتے ہیں کہ وہ بچے کے جو سوالات ہیں ان کے انڈائریکٹ جواب دے رہے ہیں بغیر ان سے پوچھے کہ یہ سوال ہے. اور وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کو خراب کر رہا ہے، ان کے ذہن کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے. ہم اتنے زیادہ توجہ نہیں. مثال کے طور پر بچہ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں کہاں سے آیا. بچہ بعض اوقات سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ذہن میں سوچتا ہے. ماں باپ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہاسپٹل میں آئے تھے یا اوپر سے آسمان سے آئے تھے، فرشتے لے کر آتے ہیں. یہ ہم بچے کے ذہن میں ہوتے ہیں. اب انہی کے سوالوں کا جواب آپ دیکھیں کہ اینیمیشن نے دے رہا ہے. ایک پکسار کی اینیمیشن ہے 5 منٹس کی، اس نے دکھایا کہ ہم کہتے ہیں بچے اوپر سے آتے ہیں، وہ دیکھا کہ بچے اوپر سے ایک پرندہ بچے لے کر آ رہا ہے. اب یہاں تک تو اسے پتا تھا کہ بچے اوپر سے آتے ہیں، اوپر کیا ہے اسے نہیں پتا. اب پھر وہی کیمرہ اوپر جاتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے کہ بہت سارے کلاؤڈز جو ہیں وہ بچے بنا رہے ہیں، کوئی جانور بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے.
اس سے کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے خدا ہیں جو ہر چیز کا الگ خدا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ 5 منٹ میں بچے کی توحید جو لا الہ الا اللہ ہے وہ چینج کر دی انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ بچے کے سوال کا انڈائریکٹ جواب دے دیا. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ابھی بچہ بڑا ہوگا, ابھی چیزیں ہوگی. دیکھیں, ہمیں بچے کو ایک یاد رکھیں کہ بچے کو غلط جواب کبھی نہ دیں. اس کے ایج کے حساب سے اسے جو صحیح جواب بنتا ہے وہ دیں. مثال کے طور پر بچے پوچھتے ہیں جنت کہاں ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا, یہ کام اچھا کرو, پانی پلاؤ ثواب ملے گا, یہ کام اچھا کرو, خوب جنت کہاں ہے جنت. بچہ اس سے پہلے کہ یہ بچے کے ذہن میں سوال آئے, آپ کو اس سے بتائے کہ بھئی اس دنیا کے جانے کے بعد ایک اور جگہ ہے جو ہمیں ابھی نظر نہیں آتی. جیسے بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی ابھی ہم ریوارڈ نہیں دیتے, آفٹر یور ایگزامز آپ کو ریوارڈ ملے گا, بالکل اسی طرح دنیا کے بعد یہ ذہن میں ہونے چاہیے. ورنہ پھر ایک اور اینیمیشن آتی ہے جو جنت دکھاتی ہے, اور پھر جنت کے اندر اتنی مشکلات دکھاتی ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے بہتر ہے میں دنیا میں رہوں. تو یہ انڈائریکٹلی کوشچنز ہیں, اور خاص طور پہ ریلیجن کے حوالے سے وہ انڈائریکٹلی کوشچنز کو میڈیا بہت غلط طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو گریجولی, ابھی چھوٹی بچی ہے, اٹس اوکے فائن, مسئلہ نہیں ہے حجاب کرنے کا. پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے وہ خود ہی نہیں کرتی ہے. تو جب آپ اس کو چھوٹے سے آپ اس کو سکھائیں گے کہ کرنا ہے, اور آپ کو ہر لیول پہ جب اس کو محرم نامحرم رشتوں کی جو بھی پاسداری وہ سکھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ڈرائیو کرے گی, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بچی بہت تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے, جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کے بعد جب اس کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے, اور پھر جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں یا اس کے علاوہ باہر تو پوری ویسٹرنائزیشن ہے. باہر تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام تو آپ نے خود سنبھال کے رکھنا ہے, ورنہ باہر تو آپ شاپ پہ جائیں, مارکیٹ میں جائیں, ٹی وی دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں, آپ جس کلچر میں ہے وہ تو دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انڈائریکٹلی جو کوسچنز بچہ کے ذہن میں ہے, اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور جواب دے, آپ اس کو بھی انڈائریکٹلی جواب دیں. دوسری چیز کہ بچے کو رول ماڈل چاہیے. یہ چاہیے بچے کو رول ماڈل, اگر اس کی ماں, اس کی مدر, اس کا فادر, اس کے انکل اگر اس کے رول ماڈل نہیں ہے, وہ رول ماڈل تلاش کرتا ہے, اسے فالو کرنا ہے, وہ انسپائر ہوتا ہے, کیونکہ ذہن ابھی بن رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ساری بڑی بڑی کمپنیاں رول ماڈل کریٹ کر رہی ہیں. آپ ڈی سی کامکس, مارول اسٹوڈیو, یہ سب رول ماڈل کریٹ کر رہے ہیں. آپ کریکٹر دیکھیں کہ کتنے کریکٹر ہیں, کہ کسی نہ کسی ایک کریکٹر سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ انسپائر ہوتا ہے, اور اسی کے حساب سے وہ پہلے فلم بناتے ہیں, پھر اینیمیشن بناتے ہیں, پھر اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, تاکہ وہ ایک اسٹیچو, ایک پلیئر, ایک بیگ, ایک اسکول کی چیزیں, بکس, کور, یعنی جس چیزوں سے بچہ اٹریکٹ ہو سکتا ہے اس کا رول ماڈل اس کے پاس ہوتا ہے. بچے کپڑے آپ دیکھیں سپر مین کے, اسپائڈر مین کے پہن کے بہت خوش ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اور پھر اس کے بعد وہ رول ماڈل ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ کیا وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے؟ کیا وہ کسی ہیومن ویلیوز, وہ تو اپنے گرد گھما رہے ہیں, اور وہ ذہن کو کہیں اور لے کر جا رہے ہیں کہ وی آر سیویئرز آف دا ورلڈ, وی آر گارڈینز آف گلیکسیز, ہم دنیا کو بچائیں گے. اب اس میں بچے کی زندگی میں رول ماڈل کہاں ہے؟ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پروفٹ کی پرسنالٹی کو رول ماڈل بنایا. قرآن اسٹریٹ کہہ رہا ہے اسوۃ حسنہ رسول کی ذات ہے. اب یہ رسول ہماری زندگی میں رول ماڈل ہے. میری اپنی زندگی میں جب رسول رول ماڈل نہیں ہے تو میں اپنے بچے کو کیا دوں گا رول ماڈل؟ پھر ہمارے پاس اور کتنے ایسے کریکٹر ہیں جو ہم رول ماڈل دے سکتے ہیں. مطلب حضرت قاسم ایک بچے کو رول ماڈل بن سکتا ہے, حضرت علی اکبر رول ماڈل بن سکتا ہے. یہ رول ماڈل ہم نے کریے. خب یہ چلیں, یہ تو بہت اوپر ہیں, اس کے علاوہ نیچے بھی نیشن وائز یا اس کے علاوہ بھی ہم کریکٹر رول ماڈل دے سکتے ہیں. اپنی سوسائٹی میں کوئی اچھا شخص رول ماڈل دے سکتے ہیں. شہداء, شہید جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں, ہم ان کو رول ماڈل دے سکتے ہیں, مگر ہم نے ان کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کتنا انہوں نے سیکریفائس کیا اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے. یعنی ایک 13 سال کا بچہ کہ جب وہ اپنے آپ کو رول ماڈل حضرت قاسم کو بنا کر شہید ہو سکتا ہے. حسین فہمیدے 13 ایئرز اولڈ
کہ تہران میں رہتا تھا اور جب جنگ ہوئی ایران عراق کی کئی دفعہ کوشش کی کہ جائے، مگر کیونکہ 13 ایئرس کا تھا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں تھی، جانے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اس کو واپس، اس نے پھر جعلی اپنا کچھ مٹا کر کچھ کر کے بنایا، کسی طریقے سے پہنچ گیا، پھر وہاں سے چھوڑ دیا، آخر کار کسی طریقے سے خرم شہر جو ان کا سٹی ہے وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچ گیا تو بہت خوش ہوا کہ میں اب جنگ میں آ گیا ہوں. تو ان کا ڈیوٹی بس باہر کھڑے رہو. کہا مجھے گن، کہہ رہا گن ہے ہی نہیں ہمارے پاس ویسے ہی بہت زیادہ کم ویپنز ہیں. تو رات کو دشمن کی طرف یعنی عراقیوں کی طرف گیا اور ان کے جو جگہیں تھیں وہاں سے ویپنز اٹھا کر لا کر صبح مسجد کے سامنے آ کر گر گیا، یعنی اتنا تھک چکا تھا کہ رات کو چل کے، اور پھر لڑتا رہا، اتنا لڑا، آخری ٹائم پر جب آپشن نہیں تھا کہ پیچھے سے جو ہے وہ آرمی نہیں آ رہی تھی، اور اگر یہ ٹینک جو کراس کر جاتے سٹی کے برج کو تو پھر آرمی ادھر چلی جاتی، اس نے سب کو واپس بھیج دیا اور اپنے آپ کو ٹینک کے نیچے جو ہے وہ گرنیڈ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اڑا دیا. ایک ٹینک جب پھٹا تو وہ سمجھے کہ پیچھے سے آرمی آ گئی ہے اور وہ وہیں رک گیا. اب وہ اپنے آپ کو جب یہ اڑا رہا ہوگا، اپنے آپ کو کر رہا، تو اس کو کون یاد آیا ہوگا؟ حضرت قاسم. آج بھی اس کی قبر کے اوپر تہران میں جائیں تو ٹینک رکھا ہوا ہے، 13 سال کا، حسین فہمیدے نام ہے. رہبر اس ٹائم جو لیڈر تھے امام خمینی، وہ کہتے ہیں کہ حسین فہمیدے میرا لیڈر ہے. یہ جذباتی جملے نہیں تھے، یعنی واقعاً ایک 13 سال کا بچہ اپنے آپ کو اہل بیت سے رول ماڈل لے سکتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدن کو اڑانا نہیں ہے، ہمیں اپنا ذہن دینا ہے، اپنا انٹلیکٹ دینا ہے، اپنا ٹائم دینا ہے امام زمانہ کو. ہمیں رول ماڈل چاہیے. اگر ہم انہی رول ماڈل دیتے رہے جو دنیا دے رہی ہے، ہمیں صبح شام رول ماڈل بنا رہی ہے، تو پھر ہمارا بچہ امام کے پاس نہیں جائے گا، ہمارا بچہ پھر اسی طرف جائے گا، اور پھر جب جوان ہوگا تو پھر ایتھیسٹ بن جائے گا. پھر آج آپ کے سامنے سوسائٹی میں دیکھیں ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اور جو مشکلات اور خرافات دین کے اندر آ رہی ہیں، یعنی پھر اس کے لیے کوئی ہے نہیں، آپشن نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ ہم نے جب ہم اسے بنا سکتے تھے، جب اس کا ذہن کچا تھا، جب مرد کی طرح تھا، ہم اسے کچھ چیز میں کریٹ کر سکتے تھے، ہم نے توجہ نہیں دی. تیسری چیز، بچے کو سٹوریز چاہیے. آپ بچے کو ڈائریکٹ ڈانٹیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، سمجھ نہیں آئے گی. آپ اسے کہیں بیٹا 2 بہن بھائی تھے، وہ اس طرح رہتے تھے، وہ کھانا دیر سے کھاتے تھے، کھانا صحیح نہیں کھاتے تھے، رات کو سوتے جلدی نہیں تھے. اب وہ اس کے ذہن میں سٹوری آئے گی تو وہ دیکھے گا کہ شاید یہ سٹوری میرے لیے تو نہیں ہے، اور وہ پھر اس پہ عمل کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے کے لیے جتنی سٹوریز لکھی جاتی ہیں، ہیری پوٹر کیوں اتنی فیمس کہ لوگ لائن لگا کے کھڑے رہے؟ کیونکہ سٹوری تھی اور تخیلات تھا، فکشن تھا زیادہ، لیکن شیطانی تھا. یعنی سب اس کے اندر جو ہے وہ سب ایول تھاٹس ہیں، یعنی کوئی چیز جادو، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ایولز ہیں. ہم نے سٹوری لکھی آج تک، یا ہم خود سٹوری پڑھتے ہیں؟ ہم کتنی سٹوری، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں احسن القصص بیان کیے. اپنے قصوں کو قرآن احسن القصص کہہ رہا ہے. خوب کیا یہ سٹوریاں اب تو ہیں، دیر آر بکس کے اندر بچوں کے لیے ہو گئی ہیں، اینیمیشنز بھی بنی ہوئی ہیں، ایران نے تو بہت کام کیا ہوا. لیکن ہم اپنی سوسائٹی کے حساب سے، اپنی کمیونٹی کے حساب سے سٹوریز لکھیں، یعنی سٹوری پڑھیں اور پھر سٹوریز لکھیں. جن کا قلم اچھا ہے، جو اچھا بول سکتے ہیں، سٹوریز لکھیں. سٹوری لکھیں اور پھر اس سٹوری کو بچوں کے اندر چاہے پرنٹ کریں، اس کو ڈیزائن کریں، کلر کریں. بچہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے. آپ اگر 2 3 4 5 پیجز کی کوئی سٹوری وتھ سم کلر، بچہ اٹریکٹ ہوگا. ہم کر سکتے ہیں کام. ہم کیوں ساری چیزیں ویسٹرنائزیشن کی اپنے بچوں کے لیے پڑھتے ہیں؟ ساری وہی سٹوریز، وہی رائمز، وہی کہانیاں، وہی چیزیں جو کہ ادھر تھیں، وہ ان کی سوسائٹی کے حساب سے. ہم اپنے سوسائٹی کے حساب سے 2 کریکٹر بنائیں، ایک احمد ہو، ایک علی ہو، ایک فاطمہ ہو، ایک کوئی اور کریکٹر ہو. ہم ان کریکٹر کو ڈیزائن کریں، وہ بچپن سے باحجاب ہو، وہ ایک دوسرے کی پرابلم سالو کرتے ہوں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوں، کمیونٹی کے مسائل حل کرتے ہوں. یعنی پوری کہانیوں کو ان 2 کریکٹر کے راؤنڈ ہم کریٹ کریں اور چھوٹی سٹوریز بنائیں. ذہن انسان کا بہت پاورفل ہے، ذہن انسان کا کریٹ کر سکتا ہے چیزوں کو. لیکن ہم کوشش تھوڑی سی کریں.
آپ اس کو بچوں میں کمپٹیشن رکھیں اسٹوری رائٹنگ کا، اسٹوری ٹیلنگ کا. جب یہ خود کریں گے تو یہ خود بخود بہترین معاشرہ تشکیل ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیز ہے نہیں کہ ہم نے لکھنا ہے. ہم کانٹینٹ رائٹر بھی نہیں بن پائے آج تک، جبکہ ہمارے پاس اتنا، اگر ہم بلاگ لکھنا شروع کر دیں تو ہم بھر دیں گے انٹرنیٹ کو. نہ کہ ہم ڈاؤن لوڈ کریں ساری زندگی، ہم بھی کچھ اپلوڈ کریں کہ دنیا ڈاؤن لوڈ کرے اسے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس طرح لے کر آئیں. آپ اسے اگر کلرنگ کا بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے اور آپ دیتے بھی ہوں گے، آپ کانسیپٹ دیں بچے کو کہ اس کانسیپٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ کرے. پھر دیکھیں آپ ان کی کریٹیوٹی اور اپریشیٹ کریں. بچہ پہلی دفعہ میں آتا ہے لائن، ایک کلر کی لائن لگا کر آتا ہے، اس کے لیے وہ بہت بڑی کریشن ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہٹو یہاں سے. اس کی وہی تخلیق ہے. اگر آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا تو کل وہ بہت بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کریں، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. یقیناً جو مدرز ہوں گی وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہوں گی. دیکھیں روایات ہے، بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دو، پیار کرو، کس کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں، آپ کی وجود سے اس کے اندر پاورز جاتی ہیں. جو جتنا پیار کرتا ہے خدا اس کے لیے حسنات لکھتا ہے. بچے کو اپنے باہوں میں یعنی اپنے بغل میں لگائیں، سینے سے چپکائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو شیلٹر محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کیوں گریا، کیوں ماں کے سینے سے لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کی دھڑکن سے مانوس ہوتا ہے. اگر آپ اسے دور کر دیں گے تو وہ اسی آواز سے ہمیشہ، جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو اسی آواز سے آشنا تھا، اس کو کوئی اور آواز نہیں آتی تھی. اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی بچہ گریا کرے، روئے، اول تو بچوں کو گریا کرنا ہوتا ہے کیونکہ میڈیکلی بھی پروف ہے اور روایات بھی کہتی ہیں کہ بچے کا پہلا گریا جو ہے وہ شہادت دیتا ہے. پھر ماں باپ کی مغفرت کے لیے بھی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر جو لکوڈ ہوتا ہے اسے بھی ڈائلیوٹ ہو کر نکلنا ہوتا ہے. بچہ اگر شریر ہے، بہت زیادہ، یعنی آپ دیکھیں ہائپر ہے، آپ مسئلہ نہیں ہے، اس کی انرجی کو ڈائیورٹ کریں، ڈونٹ سٹاپ. کیونکہ یہ انرجی اس کے باہوش یعنی انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے. ایک بچہ ڈل بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بچہ تو بہت شریف ہے، ہلتا ہی نہیں ہے. ہلتا نہیں ہے، اس کو ہلائیں. وہ نہیں ہلے گا تو کل کاموں میں بھی نہیں ہلے گا. شریف بچہ نہیں چاہیے، بچہ شریف ہونا ہی نہیں چاہیے. بچہ ہو یوں آئی اٹھا کے لے جائے، اٹھا کے لے جائے. آپ اپنی چیزوں کو سمیٹ کے رکھیں. بچے کو نہ روکیں کہ یہ نہیں اٹھاؤ، وہ نہیں اٹھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ. یہ پھر ہم بچہ تربیت نہیں کر رہے، ہم سرکس کا کوئی جانور تربیت کر رہے ہیں جو شیر بھی سیدھا ہو جاتا ہے. بچہ ہے، یعنی اس کو اپنے ٹائم پر انرجی ہے. وہ اگر آپ گھر میں رکھیں گے، اس کو پارک لے کے جائیں یا کہیں پہ بھی اس کا ٹائم لگے، اپنی انرجی کو، بچے کی بہت انرجی ہے، اگر آپ اس کو نہیں ڈیفیوز کروائیں گے اس کی انرجی ضائع ہو جائے گی. اس کو، بچے کو، آپ کو پتا ہوگا کہ بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس کی ایکسیپٹنس چینج ہے. پہلے وہ ہاتھوں سے چیک کرتا ہے، پھر وہ دانتوں کو دباتا ہے، چیزوں کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچے کو آنکھوں کو اس کے کلرز دیکھنے ہیں، اس لیے آپ اس کو چیزیں دکھائیں. یہی ٹائم ہوتا ہے کہ بچے کو سکھانے کا. کبھی وہ بڑے بلاکس سے، یہ سب اس کے ذہن کی فارمیشن ہے. بچہ چھوٹا ہو، جب ہل نہیں سکتا، جن کے بہت چھوٹے بچے ہیں، اسے باتیں کریں، وہ سنتا ہے. یہی باتیں اس کے ذہن کو بناتی ہیں. اچھی بات کریں، بچے کے سامنے کبھی غلط بات نہ کریں، غلط ورڈز یوز نہ کریں. اگر میاں بیوی میں کچھ ہوتا بھی ہے، بچوں کے سامنے نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن پر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں. بچے کے سامنے جھوٹ بالکل نہیں بولیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیرنٹ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جھوٹ بولوں گا. خاص طور پہ فیملی ریلیشنز میں اگر کسی سے ناراضگی ہے، فون پر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بچے کے سامنے نہیں کریں. ونس آئی ڈیڈ، میں نے اپنے فون پہ ذرا سا اونچا یا کچھ کوشش کی کہ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا تھا تو میں تھوڑا سا اونچا ہوا. بعد میں میری بیٹی خود میرے پاس آئی، کہنے لگی بابا ہاؤ یو آر ٹاکنگ ود گرینڈ فادر. یہ طریقہ ہے دادو سے بات کرنے کا. میں ویسے ہی شرمندہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا. پھر میں نے اس کے سامنے فادر کو کال کی اور سوری کی اور معذرت کی کہ میرا مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا.
لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس طرح بات کرتے ہیں بڑوں سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بیسیکلی ہم اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ شیڈو دے رہے ہوتے ہیں بچوں کی پرسنالٹی پر. اگر آپ نماز اول وقت پہ کھڑے ہوں گے بچہ خود کھڑا ہوگا. بچے کو بھگائیں نہیں, بچے کو لوگ بھگا دیتے ہیں, جہاں نماز آتے ہیں بھگا, آپ بچے کو بھگاتے ہیں بچہ بھاگ جاتا ہے ساری زندگی. اس کو آنے دیں, سجدگاہ لے کے بھاگے گا کوئی نہیں, آپ اپنے ہاتھ میں ایک سجدگاہ رکھیں. یہ اس کی یہی پلے, اس کا پلے گراؤنڈ بچپن میں یہی بنائیں, جہاں نماز, یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں. چادر اس کو دیں, چھوٹی بچی ہے اس کو دیں, ابھی سے اس کو شوق ہو چادر پہننے کا. یعنی یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کریں گے وہ خود کرے گا. آپ ہاتھ دھوئیں گے کھانے سے پہلے, وہ بھی ہاتھ دھوئے گا. آپ بسم اللہ پڑھیں گے, وہ بھی بسم اللہ پڑھے گا. آپ نے کچھ کیا نہیں, بسم اللہ پڑھا آپ نے, بسم اللہ پڑھیں جلدی جا کے, ہاتھ دھو کر آئیں. وہ دیکھ رہے خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, مجھے کو سب آرڈر دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ خود کریں. وہی والی بات ہے, پروفٹ نے کہا کہ پہلے اپنی تربیت کرو, پھر تمہاری اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ اہل بیت نے اولاد کو کس طرح پکارا ہے. حدیث کے ہم سنتے ہیں حضرت سیدہ نے کس طرح جب امام حسن آتے ہیں, یا قرۃ عینی, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں مصیبت آ گئی, پتہ نہیں کیا ٹینشن آ گئی, پھر عذاب. یعنی یقیناً آپ لوگ نہیں ایسا کرتے ہوں گے, لیکن عام معاشرہ ایسے ہی کرتا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. یعنی ہر وقت شکوہ, ہر وقت انہوں نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا. ابھی شور آتا نہیں ہے, شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا فون پہ آدمی شروع. غلط ہے. میں برداشت نہیں کر پا رہا, اصل میں تحمل نہیں کر پا رہا, میرے اندر پیشنس نہیں ہے. بیسیکلی بچہ ہے, وہ تو اپنی زندگی کے حساب سے صحیح ہے. ہم اس کو بیسیکلی اس دوسرے گلاسز سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑا ہے. یعنی اکثر میری وائف کہتی ہے سمجھ نہیں رہے. میں کہا میٹرک پاس تھوڑی ہی سمجھ جائیں گے, یہ بچہ ہے ابھی, 3rd 4th کا, 2nd کا, یہ کہاں سمجھیں گے. یہ ہم بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھ رہے آج تک. خدا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اتنی قرآن کی آیتیں ہمیں, اتنی حدیثیں, مگر آج تک میں کتنی باتیں سمجھ ہی نہیں پا رہا. اس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا. بچے کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں. آپ کے الفاظ اس کی شخصیت کو کریٹ کر رہے ہیں, ہرٹ ہوتا ہے وہ. دوسروں کے سامنے کبھی اپنے بچے کی برائی نہیں کریں. اگر آپ کسی سے مشورہ بھی لینا چاہتے ہیں, بچوں کے سامنے لیں.